بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الازلین کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة على المختار في القدم محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم يدانوه في علم ولا کرم وكلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقا والنقا والحلم والکرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثناء حضور قائد المرسلین سید العالمین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء یہ عظیم الشان فقید المثال کانفرنس فکر رضا کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہوئی حضرت صاحبزادہ محمد اویس صاحب ہزاروی حافظہ اللہ تعالی مجھے انہوں نے برطانیہ میں ہی تھا کہ تاکید فرمائی کہ میں اس گاؤں میں حاضری دوں الحمدللہ کہ آج کے دن ان سے جیسے وعدہ کیا تھا حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں مسلسل دورہ ہے اور پروگرام ہے کل دن کو اسی وقت مانسیرہ میں تحفظ ناموس رسالت کانفرنس تھی رات کو حضور غوث الثقلین و غیث الکونین شہنشاہ بغداد کے ذکر پاک کے لیے راولپنڈی میں جلسہ تھا 2 بجے ختم ہوا اور صبح کو راستے میں 2 جگہ جلسے کا پروگرام تو نہیں تھا مگر علماء کرام کے حکم تھے تو ان سے ملاقات کرتے ہوئے میں یہاں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں اور رات کو بھی انشاءاللہ اٹک کے قریب مرزا گاؤں میں
کانفرنس کا انعقاد ہے۔ اس طرح یقیناً کچھ لوگ زیادہ دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی توقعات سے شاید اس کے بہت مناسب ہم نہ پہنچے ہوں، ان حضرات سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ صرف اہل سنت جو عاشقان مصطفیٰ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، مگر اس میں میرا کوئی ذاتی دخل نہیں ہے، لیٹ ہونے میں نہ کوئی ایسی بات ہے، ڈیوٹی پر بہرحال ہم حاضر ہیں۔ معزز حضرات، یہاں جتنی بڑی تعداد میں اہل اسلام اہل سنت و جماعت حاضر ہیں، یہ بہت ہی خوشی اور حوصلہ کی بات ہے میرے لیے کہ اہل سنت و جماعت الحمدللہ دین اسلام کے اپنے عقیدہ کے بارے میں بہت بیداری اہل سنت میں پائی جاتی ہے، اور ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ ہی اس ملک کے نظریاتی وارث ہیں، اور مذہب مہذب اہل سنہ والجماعت سواد اعظم ہے، اور سواد اعظم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فکری اور نظریاتی اعتبار سے بیدار رہیں، جاگتے رہیں۔ کام اس دنیا فانی کے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، مگر اس میں سے کچھ وقت وہ نکالیں اور ایسی محفل میں شامل ہوں۔ بجا طور پر میں منتظمین کو، جتنے بھی صاحبزادہ صاحب کے ساتھ معاونین ہیں، نقشبندی صاحب، شاہد صاحب یا جن کا نام بھی لیا گیا، اور دیگر جتنے بھی، میں ان کو بجا طور پر یعنی وہ مستحق ہیں اس بات کے کہ خراج تحسین پیش کروں، کیونکہ آپ حضرات لائق تبریک ہیں کہ آپ آئے، مگر آپ تک جو کنوے کیا، انہوں نے پیغام پہنچایا کہ کچھ ہو رہا ہے، یہاں جلسہ ہوگا، تو یہ ان کی کوشش ہے، یقیناً صحیح مشکور و مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی اس اخلاص کے ساتھ کی ہوئی محنت کو قبول فرمائے، اور یہ خالصاً لوجہ اللہ جو محفل منعقد کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والوں کو، محفل منعقد کرنے والوں کو، جہاں تک آواز جا رہی ہے، سننے والوں کو دین دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، اور مقاصد حسنہ میں اہل سنہ والجماعہ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ یہاں بہت سی بزرگ شخصیات جلوہ فرما ہیں، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، سادات کرام تشریف فرما ہیں، ان کا اعزاز یہ دینی فریضہ ہے، برکت انہی کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ البرکتو مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، اور الحمدللہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں عمر میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، نسبت میں بڑے ہیں، ان حضرات کی دعائیں ہمارے شامل حال ہیں، بلکہ کچھ بزرگ ہستیاں یہاں اس محفل میں تشریف فرمائیں، وہ ہماری سرپرستی فرما رہی ہیں، اور یقیناً جس کام میں بزرگ ساتھ ہوتے ہیں وہ کام برکت کا باعث ہوتا ہے، اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اسی طرح اس گاؤں کے اہل سنت پر، اس دھرتی کے بھی احسان کو میں مانتا ہوں، کیونکہ میرے اکابر، میرے بزرگ، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ بھی اور میرے اساتذہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت شیخ القرآن علامہ عبدالغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اہل سنت کی مرکزی شخصیت تھے، اپنے وقت میں وہ جمعیت علماء کے صدر تھے، یعنی پورے ملک کی جمعیت علماء پاکستان کے وہ صدر رہے ہیں، اور وہ صرف ایک مبلغ نہیں تھے کہ ایک گاؤں کے یا ایک شہر کے، پورے ملک میں اور پوری دنیا میں ان کا تعارف ہے۔ آج بھی لوگ انٹرنیٹ پر ہر جگہ ان کی تقریریں اور آڈیو ویڈیو ان کی تقریریں آج بھی سنتے ہیں، یعنی ان کی وفات جب ہوئی غالباً 1970-71 کے قریب وہ دور تھا، میں اس وقت 14واں پارہ حفظ کرتا تھا جس دن حضرت ہزاروی قبلہ کا وصال ہوا، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جا کر ان کی نماز جنازہ میں وزیر آباد میں شامل ہوا تھا، اور میں نے ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا۔ میں حفظ قرآن کرتا تھا، اس وقت 14واں پارہ میں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہے۔ تو وہ یہاں سے، اس گاؤں سے ان کا تعلق تھا، وزیر آباد میں ان کا قیام رہا، اور انہوں نے پوری دنیا میں اور پاکستان میں خدمت دین کا فریضہ انجام دیا۔ آج بھی ان کو ہمارے اکابر میں ایک مقام حاصل ہے۔ یہ جو فکر رضا کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، یہ کوئی نیا پیغام نہیں، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ خود بریلی شریف سے فارغ التحصیل تھے،
حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے انہوں نے دور حدیث شریف پڑھا تھا، اور وہاں کے اساتذہ صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ سے، دیگر حضرات سے. تو چمبا گاؤں میں فکر رضا کانفرنس منعقد کرنا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. فکر رضا اسی دن یہاں پہنچ گئی کہ جس وقت علامہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وہاں سے سر پر دستار سجائے یہاں تشریف لائے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت قبلہ حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب مجدد گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے شرف بیعت رکھتے تھے، اور اس آستانہ فیض سے ان کا تعلق تھا اور ہے الحمدللہ روحانی. اس کے باوجود جیسا کہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا کہ انہوں نے اپنے زیر تربیت طلباء کو، علماء کو بریلی شریف بھیجا، اور ان کو یہ کہا. میرے والد رحمت اللہ علیہ بھی نقشبندی طریقت میں مرید تھے، حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے، لیکن آپ نے فرمایا شاہ جی آنے والے وقت میں گستاخوں کا جس طرح مقابلہ کرنا پڑے گا اس کے لیے بریلی جانا ضروری ہے. میرے والد رحمت اللہ علیہ مجھے فرماتے، اور مجھے یہ نظر آتا ہے کہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ گوڑا شریف کے بالکل قریب، یہاں اس گاؤں سے اگر جب تعلق رکھتے تھے تو بالکل قریب تھے، اور یہاں شروع سے یہاں بھی الحمدللہ حضرت پیر صاحب قبلہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے وقت میں یہاں بڑے بڑے اجلہ و اکابر علماء تدریس کرتے تھے، اور یہاں سے شیخ القرآن کا بریلی شریف جانا ارادت تعلق کے باوجود بریلی شریف جانا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ بزرگ ایسے علماء کو جو ذی صلاحیت تھے، ذی استعداد تھے، ان کو بریلی شریف اس لیے بھیجتے تھے کہ آنے والے وقت میں گستاخ جس طرح کی تحریک یہاں چلائیں گے اور دیوبند کے اثرات جس طرح یہاں پہنچیں گے، ان کا مقابلہ کرنا علماء کے لیے مشکل ہوگا جب تک کہ ان کی صحیح معنوں میں ان کی تحریک کے جو جڑیں ہیں اس تک نہ پہنچیں، اور ان کی اصل جو تشخیص ہے وہ کرنا اور ان کی جڑوں تک پہنچ کر ان کی حقیقت کو واضح کرنا، یہ اس دور میں کم از کم بریلی شریف جائے بغیر ممکن نہیں تھا. ہمارے اکابر اسلاف سارے اولیاء کرام کے ہم احترام بھی کرتے ہیں، مگر ایک شخص کو سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ سے منتخب کر لیا جاتا ہے، ایک کام کرنے منتخب کر لیا جاتا ہے، اور بجا طور پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی اس کام کے لیے منتخب کیے گئے تھے کہ جب دیوبند سے یا سہارنپور سے یا ندوہ لکھنؤ سے اس قسم کی آوازیں نکلیں گی جیسی آپ سن رہے ہیں، تو ان کے مقابلے کے لیے جس غلام کی ضرورت ہوگی وہ غلام خود سرکار مدینہ نے بریلی شہر میں احمد رضا کے نام سے چنا تھا اس کو. اور ہمارے اکابر نے جو خیرات پائی ہے بریلی شریف سے اس کو تقسیم کرنے میں انہوں نے کبھی بخل نہیں کی، بالکل بڑی جدوجہد کی اور بڑے سفر کیے. آج دیکھیے کتنی سہولت ہے، ہم یہاں پہنچے ہیں، گاڑیاں ہیں ان پہ آئے. جس دور میں حضرت شیخ القرآن نے تقریریں فرمائی ہیں تو ٹانگوں پہ لوگ سفر کرتے، بلکہ میرے بزرگ فرماتے ہم نے شیخ القرآن کی تقریر